بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا. شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا, شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا. ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا, بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے, رسول کے چاہنے والوں سے. بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے. کوئی گھروں کو سجا رہا ہے, کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے, کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے, کوئی ڈی جے بجا رہا ہے, کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے, کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں. دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے, مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ, وہ چاہتا گنجا پیدا کر دیتا, وہ چاہتا تو ایک ٹانگ سے تم کو محروم کر دیتا. الذی خلقک فسواک فعدلک, اس نے تمہارے تمام اعضاء, تمہاری باڈی کے تمام پارٹس اس نے برابر برابر بنائے. اس نے تمہارے شریر کو سڈول بنایا, اس نے تمہارے جسم کو خوبصورت بنایا, بڑے توازن کے ساتھ, بڑے بیلنس کے ساتھ, بڑے حساب سے اس نے تمہاری شیپ بنائی, تمہاری شکل و صورت بنائی. تو جو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے یہ بھی ہم کو تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ انسان اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو بیان کا سلیقہ بخشا ہے. اللہ نے انسان کو آنکھیں دی, اللہ نے انسان کو زبان دی, اللہ نے انسان کو ہونٹ دیے. انسان اپنی بات بیان کر سکتا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے انسان کی دو آنکھیں بنائی, ہم نے انسان کو زبان عطا فرمائی, ہم نے انسان کو دو ہونٹ دیے, اور ہم نے انسان کے سامنے صحیح اور غلط راستے بھی واضح کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سب ہمارے سامنے کلیئر کر. اللہ اگر چاہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا سارے بندوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیتا. بندہ کیا ہے, بندہ کیا کر لیتا؟ مگر اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے, صحیح اور غلط کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. کتنے نبی آئے دنیا میں؟ ایک ضعیف روایت ملتی ہے مسند احمد کے اندر 1,24,000 نبی آئے, مگر وہ روایت ضعیف ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی گنتی معلوم نہیں, ان گنت نبی آئے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر بھی کوئی نبی آیا ہو, ہمیں پتہ نہ ہو. ہر نبی نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ توحید کا دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے اندر, ہر امت کے اندر, ہر کمیونٹی کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا, اور اس رسول نے جا کر کے اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو, اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آج ہمارے ہندوستان میں تقریباً 90 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو توحید سے محروم ہیں, جو ایک اللہ کو نہیں مانتے, جو اللہ کے علاوہ نہ جانے کس کس کے آگے سر جھکاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو بھی توحید کی دعوت دیتے, ہم ان کو بھی اسلام سمجھاتے, ہم ان کو لا الہ الا اللہ سمجھاتے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھائی چارہ دکھانے کے لیے, ہم بھائی چارے کو ثابت کرنے کے لیے ان کو شبھ دیپاولی بول رہے ہیں.
مسلمان دکاندار ہے، اس نے اپنی دکان پر بورڈ لگا کر کے رکھا ہے کہ ماں لکشمی آپ کے گھر پہ کرپا کرے اور آپ کے گھر کو روشن کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت اچھی چیز ہے بھائی چارہ، بہت اچھی چیز ہے آپس کا سدبھاؤ، مگر اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اب بھائی چارہ اور سدبھاؤ کے چکر میں اپنے عقیدے اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیں۔ جو اسلام ایک طرف آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان سے تحفے تحائف لے لیں، وہی اسلام آپ کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ وہی اسلام یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں، جو اللہ کی توحید پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایک اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ اعلان کر دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی پوجا میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ جب تک تم غیر اللہ کو چھوڑ نہیں دو گے تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں مانے جاؤ گے۔ ایمان کے بارے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایک ایسا موقع بھی آیا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ آفر بھی آیا تھا کہ اے محمد ایک دن تم ہمارے 360 بتوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک دن تم ہماری والی کر لو ایک دن ہم تمہاری والی کر لیں گے۔ کیا جواب دیا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے یہی سورہ کافرون کی آیت پڑھ کے سنا دی لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم شرک پر رہتے ہوئے تم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں۔ تو بھائی چارہ اور سدبھاؤ ایسے بھی تو قائم ہو سکتا ہے بھائی۔ ابھی میں منجھیلی گیا تھا عصر کے بعد، راستے میں کئی مسلمانوں کے گھر مجھے نظر آئے جنہوں نے اپنے گھروں کو دیپوں سے سجا کے رکھا۔ کیوں صاحب؟ میں اس کو بھائی چارہ نہیں مانتا، یہ بھائی چارہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے یہ۔ کوئی غیر مسلم ٹوپی لگا لے اس کو ہم سمجھتے ہیں صاحب یہ بھائی چارہ ہے، اور کوئی مسلم کسی مورتی کے آگے پوجا کرے ہم اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے، بھائی چارہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں عبادت کرے اور غیر مسلم اپنی مندر میں پوجا کرے، اور مسلمان کی عبادت پر اس غیر مسلم کو کوئی اعتراض نہ ہو اور اس غیر مسلم کی عبادت پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کرے، ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہ کرے، دوسرے کے دھرم میں ہم انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ ہے اصل بھائی چارہ۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم ان کے بت کے سامنے جا کر کے ہم ہاتھ جوڑیں اور عبادت کریں اور ان کے دیپاولی پر ہم مبارکباد دیتے ہوئے کہیں کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، اور وہ عید کے موقع پر ٹوپی لگا کے جالی والی اور رومال پہن کر کے ہمارے گھر میں آ کے سوئی کھائیں۔ ضروری نہیں ہے میرے بھائی، بھائی چارے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے تھے۔ اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں، اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تأمرون بالمعروف،
تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ تم برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری پہچان ہے توحید۔ اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے، تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا قرآن نہیں پڑھے گی، دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی، دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی، دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارا اخلاق دیکھے گی، دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے، قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، قرآن کے حافظ تھے۔ آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے۔ پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے، کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے، MBBS کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی، مگر یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انجینئر، ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو دن رات بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والا اپ ٹو ڈیٹ لڑکا، چاہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو جائے اور کتنا ہی قابل نہ ہو جائے اور لاکھوں کروڑوں کمانے والا نہ ہو جائے، اس قرآن کے حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو قرآن بالکل تر و تازہ سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ابھی اتر رہا ہے، قرآن ابھی اترا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے کانوں میں ایئر بڈس اور ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں، بائک کے اوپر گانا سن کے جا رہے ہو، کار میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، تقریر ہو رہی ہے کہیں سائٹ میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، کبھی فیس بک کی ریلز پر تم گانے دیکھ رہے ہو، کبھی انسٹاگرام پر تم میوزک سن رہے ہو، کبھی تم واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر گانے سن رہے ہو۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تم گانے کیوں سن رہے ہو، یہ تم میوزک کیوں سن رہے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ گانے سن کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو میرے بھائی تم اپنے دل کے بارے میں یہ سمجھ جاؤ، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل کو گانا سن کر کے سکون ملتا ہو، جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہو، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگوں، جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے اس کو سکون ملتا، آپ کا دل اگر زندہ ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملتا۔ اگر میوزک اور گانے بجانے سے اور گندی تصویروں سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ صحیح بات ہے کہ قرآن میرے اوپر اترا ہے مگر آج میں قرآن کسی اور کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. اے عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کرو میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا. سورہ نساء میں پڑھنے لگا. میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں. اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں. جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور اے نبی کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے. اللہ کے نبی جب اس آیت کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے. آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو. اے عبداللہ رک جاؤ. حضرت عبداللہ کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے تھے. آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟